آج پوری دنیا کے حالات، خاص طور سے اپنے ملک کے حالات کے اندر ہم اہل اسلام کس طرح سے پریشان حال ہیں، ان کو کس طرح سے خوشحال کیا جائے اور ان اختلافات کو کس طرح سے مٹایا جائے، اس کے لیے بنارس کے اہل بصیرت نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک راہ یہ نکالی کہ جتنے بھی مذہب و ملت کے لوگ ہیں وہ سب لوگ ایک جا ہوں، اور قومی اور ملی مسائل کے اوپر ہمیں ہر حال میں اپنے اتحاد کو باقی رکھنا ہے۔ ان کے جذبات نے الحمدللہ کام کیا، اور بنارس کے اندر ہندوستان کی پہلی یہ تنظیم قائم ہوئی جس کا نام متحدہ علماء کونسل رکھا گیا۔ اس متحدہ علماء کونسل کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ تک ہم پہنچانا چاہیں گے۔ پہلا ہے کہ قومی اور ملی مسائل میں سبھی مکتب فکر کے علماء کرام کا متحدہ طور پر امت مسلمہ کی قیادت اور رہنمائی کے فرائض کو انجام دینا۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ تمام برادران اسلام کے درمیان اختلافی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ممکنہ حد تک اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو ہموار کرنا۔ تیسرے نمبر پر اس کی جو غرض و غایت ہے وہ بہت ہی اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ وطن عزیز ہندوستان کی ترقیات اور اس کی سالمیت اور اس کی حفاظت کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا متحدہ علماء کونسل کا کام ہوگا۔ اور چوتھی، ناگہانی آفات اور حادثات کے پرآشوب حالات میں بلا امتیاز مذہب و ملت، دینی تقاضے اور خدمت انسانی کے پاکیزہ جذبات کے تحت ہر مصیبت زدہ کے تعاون کے جذبے کو فروغ دینا اور ان کا کما حقہ تعاون کرنا۔ پانچویں نمبر پر ہے کہ اپنے وطن عزیز ہندوستان کے آئینی حقوق، جمہوری نظام اور مذہبی آزادی کے دستور سے ہر خاص و عام کو باخبر کرنا اور اس کے لیے پورے ملک میں بیداری مہم چلانا۔ چھٹے نمبر پر ہے یہ کہ بلا تفریق مذہب و ملت تمام اہل وطن کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کی ضرورت پر زور دینا اور عملی کوشش کرنا۔ ان اغراض و مقاصد کے تحت یہ تنظیم عمل میں آئی۔ ہم سبھی لوگوں سے اس بات کی اپیل اور استدعا کریں گے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اقوام متحدہ علماء کونسل کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو آپ اختیار کریں، اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کے تحت آپ اس کی رکنیت اختیار کر کے ملک اور قوم و ملت کے لوگوں کی خدمات کو انجام دیں۔ اللہ ناصر قاسمی، صدر جمعیت علماء ضلع بنارس و رکن تاسیسی متحدہ علماء کونسل بنارس۔ اس وقت میں چند باتیں متحدہ علماء کونسل کے متعلق قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم سب یعنی ملت اسلامیہ مختلف داخلی اور خارجی مسائل سے دوچار ہے، جس میں ملی مسائل بھی ہیں اور رفاہی مسائل بھی ہیں۔ سرزمین بنارس کو یہ فخر حاصل ہے کہ آج سے چند سال پیشتر کچھ ارباب فکر نے اس خاردار وادی میں قدم رکھا، اور ان کی یہ پہم کوشش اور جد و جہد رہی کہ بنارس جو ہندوستان کے اندر اپنی خصوصیات کی بنیاد پر ایک الگ پہچان رکھتا ہے، یہاں کے
وہ علماء جو عوام پر اثر انداز ہیں اور جن کی آواز پر بنارس کے عوام توجہ کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے کہ اپنے مسلکی تحفظات کے ساتھ ملت کے مشترکہ مسائل کے بارے میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور پورے خلوص کے ساتھ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملت کے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے شانہ بشانہ قدم بقدم آگے بڑھیں اور بلا واسطہ بنارس کے مسلمانوں کو اور بالواسطہ پورے ملک کے مسلمانوں کو ایک ایسا مثبت پیغام دیں جس سے ہماری دنیا اور ہمارا دین محفوظ ہو جائے اور مسلمان اپنے دین و مذہب کو سمجھ کر اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے قدم کو بڑھائے۔ چنانچہ میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور اس بات کے کہنے میں میں حق بجانب ہوں کہ متحدہ علماء کونسل کا پلیٹ فارم جس کے اغراض و مقاصد میں دینی، رفاہی اور مختلف طرح کے بنیادی مقاصد شامل ہیں، اور اس کے لیے ہمارے اس شعر کا مصداق بنے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ متحدہ علماء کونسل اب ایک رجسٹرڈ باڈی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کے ان مسائل پر غور و فکر کریں اور بنارس کے مسلمانوں کو یہ بتا دیں کہ یہ تنظیم، یہ پلیٹ فارم کن مقاصد کے تحت وجود میں آیا ہے، کیونکہ اس تنظیم سے جو علماء کرام وابستہ ہوئے ہیں، بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ شہر بنارس کے ممتاز علماء میں ہیں جن کی آواز کا ایک اثر ہے اور جن کے پیچھے عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے۔ ہر عالم اپنی جگہ ایک پھول اور گل ہے، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ اس گل کو گلدستہ بنا دیا جائے؟ چنانچہ اب وہ پھول نہیں رہا بلکہ گلدستہ بن گیا۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جن نیک مقاصد کے تحت اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا ہے، انشاءاللہ وہ مقصد قدم بقدم حاصل ہوگا۔ میں بنارس کے اپنے تمام دینی بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اس سے جڑیں، اور نہ صرف یہ کہ اس سے جڑیں بلکہ یہ متحدہ علماء کونسل کا پلیٹ فارم ملت اسلامیہ بالخصوص شہر بنارس کے مسلمانوں کو جس موقع پر جو پیغام دے اس پیغام پر لبیک کہیں اور اس تنظیم کو اپنے عملی تعاون کے ذریعے مستحکم بنائیں اور اس کو قدم بقدم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں
اپنا یوگدان اور اپنا خود کو شریک کریں اور اس میں پورے حصے دار بنیں۔ انشاءاللہ آج یہ تنظیم اگرچہ ابھی نوخیز پودا ہے، لیکن آگے انشاءاللہ یہ وہ تناور درخت بن کے سامنے آئے گی جس کی گھنی چھاؤں کے اندر ملت اسلامیہ سکون اور اطمینان کی سانس لے گی۔ میں توقع کرتا ہوں اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ یہ تنظیم ملت کی فلاحی، علمی، تہذیبی ہر طرح کی خدمات میں اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احسن جمیل مدنی، امیر ضلعی جمعیت الحدیث بنارس، تاسیسی رکن متحدہ علماء کونسل بنارس، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ملاقات کے ذریعے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ عزیزان ملت، آج امت مسلمہ جن ناگفتہ بے حالات سے دوچار ہے، خارجی اور داخلی دونوں اسٹیج پر جس طرح کے فتنوں، سازشوں اور دوسری پریشانیوں سے ہم مسلمان گھرے ہوئے ہیں، اور خود مسلمان ہر دینی موڑ پر اپنے دین سے دور اور اپنے پیارے نبی کی تعلیمات سے بیزار نظر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسلامی مسلمانوں کا معاشرہ ایک بہت ہی خراب شکل دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہ کی چنندہ امت ہونے کے باوجود دنیا کی پسماندہ قوموں سے ایک قوم بن چکا ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود ہی اپنے حالات کا تجزیہ کریں اور اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر خود اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو سدھارنے کی طرف نہ لگ جائے۔ عزیزان ملت، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کی توفیق حاصل ہوئی ہمارے کچھ دانشوروں کو، ہمدردان قوم کو، قوم و ملت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے ہمارے بھائیوں کو گزشتہ چند سال قبل کیوں نہ متحدہ طور پر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر یہ کہہ رکھا ہے کہ اے مسلمانوں، اعتصموا بحبل اللہ
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو، کیونکہ اگر اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہذا اللہ کے اسی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ان بھائیوں نے پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ ایک کوشش شروع کی۔ مسلمان اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود کیوں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں ہو سکتے، اور بلا شبہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری علماء پر ہے۔ اسی لیے انہوں نے علماء کے ساتھ بلا تفریق مسلک و مشرب علماء کے ساتھ بیٹھ کے کرنی شروع کی۔ مختلف بیٹھکوں کے بعد علماء کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا، اور وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ ہم ایک متحدہ پلیٹ فارم بنائیں گے اور امت کے مسلمانوں کے اس ملک میں متحدہ مسائل، مشترکہ مسائل جو پوری قوم کو درپیش ہے، بلا کسی اختلاف کے ان مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور عملی طور پر ہماری کوشش ہوگی کہ مسلمان اپنے اصل دین کی طرف لوٹے، اپنے اللہ کی طرف لوٹے، اپنے پیارے رسول کی طرف لوٹے، اپنے صحابہ کرام سے محبت کا پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دے۔ اور چنانچہ اللہ کی توفیق سے جتنا بھی رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس کی توفیق سے علماء کو جب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا تو ایک پلیٹ فارم تیار کرنے کی کوشش شروع کی، اور پھر دن و رات کی محنتوں سے آج پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے، جسے ہم متحدہ علماء کونسل بنارس کہتے ہیں، جو ایک ٹرسٹ باڈی کی شکل میں ہے، جس میں تمام علماء برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت برتری نہیں، کسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں، سب متفقہ طور پر ایک ہی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی، ان کے معاشرے کی اور ان کے آنے والی نسل کی ہر طرح سے تربیت کی جائے اور اصلاح کی جائے۔ اس کے اندر تعلیمی بیداری، اصلاح معاشرہ کی بیداری، اس کے علاوہ مسلمانوں کو درپیش مختلف ملی مسائل، وقتی طور پر آنے والی آفات اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے تعلق سے بڑے کھلے طور پر متحد ہو کر مسلمانوں کو تیار کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، ان کو اس سازش سے محفوظ رکھنے کی عملی کوشش کی جائے، اور اس سلسلے میں جتنے قسم کے پروگرامز ہو سکتے ہیں وہ پروگرام کیے جائیں، اور ہم سب پوری دنیا کے سامنے یہ دکھا دیں کہ جتنا بھی ہمارے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف کے باوجود ہم ایک امت ہیں، جس کا رب ایک، جس کا رسول ایک، جس کی دینی کتاب ایک، جس کا قبلہ ایک، اور جس کا دین ایک۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ بنارس کے شہر میں جو شرک کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس کو بہت سارے دشمنان اسلام نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے، وہیں
ہمارے علماء نے، اللہ رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کی سعی و کوشش کو قبول فرمائے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان سازشوں کے خلاف خود کو متحد کرنے اور امت کو درپیش مسائل کا متحدہ طور پر مقابلہ کرنے اور امت کو اس کے لیے تیار کرنے کا عہد کیا ہے اور اس کی تیاری کی ہے۔ اب امت کے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کا احترام کریں، علماء کو ان کا مقام عطا کریں، علماء کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں اور اس پلیٹ فارم کی دعا میں، در میں، سخنے ہر طرح سے تعاون کریں اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنی دینی، اخلاقی، شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو جوڑیں اور یہاں سے جو پیغام دیا جائے اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھیں۔ اس پر تنقید کرنے کے بجائے، علماء پر انگلی اٹھانے کے بجائے اس کو اپنا دینی، اپنا اخلاقی فریضہ سمجھیں اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری ان کوششوں کے ذریعے ہمارے اوپر آنے والے فتنوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری تمام مقدسات کی حفاظت فرما دے اور آج کے ان مشکل حالات میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کی تو مدد فرما دے، ان کا ہمدرد ہو جا، ان کے خلاف ہونے والی سازشوں سے محفوظ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحابه واهل بيته اجمعين وما علينا الا البلاغ۔ میں ہوں نصیر احمد سراجی، والد حضرت علامہ عبدالحق کوثر ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج مجھے متحدہ علماء کونسل بنارس کا متعلق کچھ تعارفی کلمات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ ایک عرصے سے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ امت کے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے تمام مسالک کے اور تمام مکاتب فکر کے جو اہل نظر علماء ہیں ان کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہو، جہاں سے ان مشترکہ مسائل کا حل پیش کیا جائے۔ بنارس کے ارباب حل و عقد اور صاحبان نظر کی قد و کاوش کے ذریعہ الحمدللہ وہ یوم مسعود آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلک کے علماء کو اکٹھا کر دیا، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں شیعہ علماء، دیوبندی علماء، مقلد علماء، غیر مقلد علماء، بریلوی علماء سب اس میں شامل ہیں اور سب شانہ بشانہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا ہو جائے اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر امت کے لیے، قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے کام کر سکیں۔ اس کے الگ الگ گوشے ہیں، یعنی تعلیمی بیداری پیدا کرنا اور قوم کے غریب لوگوں کی مدد کرنا، ہندوستان کی سالمیت کے لیے کوشش کرنا۔ جب بھی کوئی ناگہانی آفت آ جائے، وبا پیدا ہو جائے، مصیبت آ جائے اور پریشانی کی گھڑی ہو جائے تو متحدہ طور پہ اس پلیٹ فارم سے ان کا تعاون کیا جائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ اس کے اور بھی شعبہ جات ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری طرح تمام لوگ بحیثیت مسلم اس کا تعاون کریں۔ یہ جو تنظیم ہے کسی مسلک سے نہیں جڑی ہوئی ہے، بلکہ یہ قوم کے نام پر اور امت کے نام پر ہے۔ وحدت مسلم کی حیثیت سے ہر طریقے سے اس کا تعاون کرنا چاہیے اور اس سے جو اعلان کیا جائے اور جو پیغام اور میسیج دیا جائے اس پہ لبیک کہنا ہر مسلمان کے لیے ایک اہم تقاضا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ قوم ہمیشہ
زندہ رہنے والی قوم ہے جو اپنے مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ جس قوم میں مستقبل کی فکر کا جذبہ موجود نہ ہو اور وہ یہ نہ سوچے کہ آنے والے وقت میں ہماری کیا پوزیشن ہوگی، وہ قوم کبھی اپنے عروج کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر آج جو ماحول دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعہ ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی اور تمام مسلم ارباب حل و عقد نے یہ سمجھا کہ اب قوم کی رہنمائی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے متحدہ علماء کونسل کا قیام بنارس میں عمل میں آیا اور پوری کوشش اس کی رہی کہ جس طریقے سے بھی ہو قوم کی تمام دکھتی ہوئی رگوں کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے اور ان کو راحت پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار آپس کے مشورے سے لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ متحدہ علماء کونسل یہ چاہتی ہے کہ تمام لوگ آپس میں متحد اور متفق ہو۔ صرف زبان سے کام نہیں چلے گا، اب عملی طور پر کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اگر کوشش عملی طور پر رہی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر یہ پیغام پیش کر سکتے ہیں کہ جو کام تنہا آدمی سے نہیں ہو سکتا وہ متحد ہونے سے ہو جائے گا۔ ہم ہندوستان میں چاہتے یہ ہیں کہ سارے لوگ امن و شانتی کے ساتھ رہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ کسی قوم کے اندر اگر ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کا مستقبل خراب ہو یا آج کے حالات میں وہ پست سے پست ہوتا جا رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے، تاکہ اگر ملک ترقی پر رہے گا اور قوم یہاں کی بسنے والی جماعت اپنے طور پر کام کرتی رہے گی تو یقیناً ہمارا مستقبل خوش آئند ہوگا۔ اس وقت میں آپ کا ادنا خادم محمد ظفر حسینی آپ سے مخاطب ہوں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ بنارس میں متحدہ علماء کونسل کے نام سے ایک تنظیم کا وجود عمل میں آیا ہے۔ یقیناً جس کی اطلاع بیشتر لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اگر ہم یہ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ سرزمین ہندوستان پر اور پوری دنیا میں اس وقت عالم اسلام کو جن سخت ترین حالات کا سامنا ہے اور دشمنان اسلام جو طرح طرح کی نت نئی سازشوں میں مصروف ہیں، جس کی بنا پر ہر روز نئے نئے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اگر ہم واقعاً ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور اسلام اور اسلامی مکتب فکر کا واقعاً تحفظ و دفاع کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم مثبت پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں تعمیری کام انجام دینا چاہتے ہیں اور ترقی و کامیابی کی راہ پر چل کر اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم آپس میں متحد نہ ہو جائیں۔ اور اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مکتب فکر کو چھوڑ کر کوئی نیا مذہب ایجاد کر لیں اور ایک نئے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر متحد ہوں، نہیں، بلکہ
हम जिस इत्तेहाद और यकजहती की गुफ्तगू करते हैं उसका हकीकतन मकसद और मतलब ये है कि जब तक पूरी दुनिया में यहूद व नसारा की शक्ल में तमाम दुश्मनान इस्लाम मौजूद हैं, चाहे वो यहूद व नसारा हों या उनके अलावा दूसरे गरोह, जब तक दुनिया भर में दुश्मनान इस्लाम मौजूद हैं, इस रूए ज़मीन पर दुश्मनान इस्लाम का वजूद है और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं, तो अगर वाक़ई हम सच्चे मुसलमान हैं तो हमें उस वक्त तक जब तक हम इस्लाम का दिफा न कर लें और मकतब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व दिफा के सिलसिले में अपने वजूद को मुकम्मल तौर पे सर्फ न कर दें, उस वक्त तक हमें आपस में लड़ने झगड़ने का कोई हक नहीं है। इत्तेहाद के नारे का असल मतलब ये है कि हम अपने तमाम इख्तिलाफ़ात को, अपने तमाम इख्तिलाफ़ी नज़रियात को भूल जाएं और आपस में मिलजुल कर नए नए चैलेंजेस, नए नए हालात और दुश्मनान इस्लाम की साजिशों का मुकाबला करें। इसी मकसद के तहत इस कौंसिल का वजूद अमल में आया है, जिससे वाकिफ़ होना और जिसका ताउन करना हर बंदे मोमिन और हर एक मुसलमान की शरई, दीनी और कौमी ज़िम्मेदारी है। मैं अब्दुल बातिन नौमानी, मुफ्ती शहर बनारस व इमाम व ख़तीब शाही जामा मस्जिद ज्ञानवापी बनारस आपसे मुखातिब हूँ। एक तवील अरसे से एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि सरज़मीन बनारस में एक ऐसा प्लेटफार्म हो जिसके अंदर तमाम ही मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम की नुमाइंदगी हो और उस प्लेटफार्म के ज़रिए से आवाम को उनके दीनी, समाजी और बहुत सारे इस तरीक़े के मामलात होते हैं जिनमें उनकी रहनुमाई बहुत ज़रूरी महसूस की जा रही थी और उस पर काफ़ी गौर व फ़िक्र एक ज़माने से किया जा रहा था कि इस तरीक़े का कोई एक प्लेटफार्म ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे मशवरे आते रहे, तरह तरह की बातें आती रहीं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आज से 3 साल क़ब्ल सरज़मीन बनारस के बहुत ही मानिंद और संजीदा मिजाज लोगों की एक मीटिंग हुई और उसमें ये बात रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शुरका और हाज़रीन ने इस चीज़ को सराहा और इस ज़रूरत का ख़ुद एहसास किया और फिर उसके नतीजे में एक इदारे का वजूद अमल में आया और उसका नाम मुत्तहिदा उलमा कौंसिल का नाम रखा गया और इसके ज़रिए से तमाम लोगों यानी जितने बिरादरान इस्लाम हैं उन लोगों की रहनुमाई उनके मजहबी मामलात में, समाजी मामलात में और मुल्की व हालात के पेश नज़र कब इनको किस तरीक़े की बातें लोगों के सामने आनी चाहिए, इस्लाही, तरबियती, ये सब करने के लिए इस इदारे का वजूद अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा चाहा जा रहा था उसी तरीक़े का वजूद में आया। यानी हर मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम की उसके अंदर नुमाइंदगी शामिल है और इसकी गाहे गाहे मीटिंगें भी हुआ करती हैं और जब भी कुछ इस तरीक़े के हालात सामने आते हैं तो मीटिंग की जाती है और उसमें आवाम की रहनुमाई की पूरी कोशिश की जाती है। तो इस तरीक़े के जो इदारे वजूद में आते हैं ये अपने आप में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, लेकिन आपको मालूम है कि किसी भी इदारे की वजूद और उसकी बका और उसका इस्तेहकाम उसी वक्त हो सकता है जबकि आवाम भी उस ताल्लुक़ से संजीदा हो और उस पर वो दिलचस्पी रखे।
اس لیے عوام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس ادارے کے شانہ بشانہ چل کر اس کے اغراض و مقاصد کو معلوم کر کے اور جس مقصد کے تحت اس کا وجود عمل میں آیا ہے اس تکمیل تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔